میں ہوں شاہ محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں جاگ میرے شہر نیوز چینل۔ آج ہمارے بیچ ایک مشہور و معروف شخصیت نہیں رہی جن کا تخلیق کردہ نام تھا جاگ میرے شہر۔ میری مراد مرحوم ڈاکٹر الیاس وسیم صدیقی سر سے ہے۔ انہی کے تعلق سے ہم یہاں آج شہر کے ایک مشہور و معروف افسانہ نگار، تبصرہ نگار اور پرسنالٹی ڈیولپر کے پاس آئے ہیں۔ ہم ان سے موصوف کے بارے میں چند سوالات، ان کے ادبی اور علمی کارناموں کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے عمران جمیل سر۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ ڈاکٹر الیاس وسیم صدیقی سر کا علمی سفر اور ادبی سفر کیسے رہا، ہم جانتے ہیں ان سے۔ تو سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ پرسنلی ڈاکٹر الیاس وسیم صدیقی سر کو کیسے جانتے تھے، اور ان کے بارے میں آپ ان کے کاموں کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیے۔ دیکھیے عمران بھائی، ایسا ہے کہ اگر مرحوم ڈاکٹر الیاس وسیم صدیقی صاحب کے بارے میں اگر ہم کہنا چاہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کتابیں درکار ہیں۔ ہم اتنا لکھ سکتے ہیں اور اتنا بول سکتے ہیں۔ ہم جو شخصیت کے مالک تھے۔ خاص بات یہ کہ الیاس صدیقی صاحب سے جو شناسائی ہوئی میری اور میرے جیسے تمام طالب علموں کی شام نامہ کے توسط سے ہوئی۔ جاگ میرے شہر میں آپ کے 1991 سے 1997 تک مضامین جو آتے رہے، جس میں طنز بھی تھا، مزاح کے عنصر بھی شامل تھے، سماج کو پیغام بھی دیا کرتے تھے، تو ہم لوگوں کو منگل کے دن کے شمارے کا انتظار ہوا کرتا تھا کہ منگل کا وہ 8 دن کاٹنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ تو دیکھا جائے تو ہم جیسے طالب علموں کی انہوں نے جو ذہنی آبیاری کی ہے شام نامہ کے توسط سے جاگ میرے شہر کالم کے ذریعے، یہاں سے ہم لوگ ان سے واقفیت حاصل کرتے ہیں کہ کوئی اتنا اچھا بھی کیسے لکھ سکتا ہے، کوئی سماج کے نبض پہ اتنی بہتر گرفت کیسے کر سکتا ہے، کسی کی زبان میں اتنا غضب کے اللہ رب العالمین کے ذریعے سحر البیانی کیسے آ سکتی ہے، کوئی اتنی شگفتگی سے کس طرح سے مبہوت کر سکتا ہے لوگوں کو، سامعین کو، ناظرین کو، پڑھنے والوں کو۔ تو رفتہ رفتہ جب ہم جیسے طالب علموں کا جو بھی تھوڑا بہت چھوٹا موٹا سا ادبی سفر شروع ہوتا ہے، جس کو ادبی سفر بولنا بھی بہت بڑی بات ہو جائے گی، کیونکہ کوئی مستقل مزاجی سے ہمارے جیسے لوگوں کو کوئی کام تو آج تک منظر عام پر نہیں آ سکا، لیکن چونکہ فطرت میں مطالعے کی وجہ سے، اچھی سنگت کی وجہ سے، علم و ادب سے شغف ہماری فطرت کا حصہ تھا، تو ایسی ہی نشستوں میں، خاص طور سے انجمن محبان ادب کی نشستوں میں، دائرہ نصیر ادب کی نشستوں میں آپ سے واقفیت ہوتی گئی، اور انہی دنوں میرے بھی کچھ کالم کبھی کبھی شام نامہ میں آتے رہے۔ تو بھکو چوک پہ آپ کی نثار ڈیری کے بازو میں، وہاں پہ پہلے آپ کی زیروکس کی دکان تھی، تو وہ وہاں سے لے کے انتقال سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے تک جو میرے گھر پر آئے تھے اور بولے تھے چائے باقی رہے گی، مجھے آج بھی اس چیز کا، میری مسز بھی اس بات کے گواہ ہیں، میرے بچے بھی، میں نہیں ملا تھا، انہوں نے کہا بھی تھا کہ ہے نہیں وہ، تو بولے چائے باقی رہے گی۔ تو یہ 8 دن پہلے تک ان سے جو وابستگی رہی وقتاً فوقتاً مختلف تقاریب کے ذریعے، ہم لوگوں نے یہی پایا کہ وہ حوصلہ دیتے تھے نئے قلم کاروں کو، نئے لکھنے والوں کو۔ وہ ہمیشہ ہم لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ متحرک رہو، کام کرتے رہو، نچلا مت بیٹھو۔ وہ ایسی شخصیت تھے۔ اچھا، آپ ان کے مزاج کے بارے میں ہمارے سامعین کو کچھ بتانا چاہیں گے؟ دیکھیے مزاج تو ماشاءاللہ ان کا ایسا تھا، اس کو ہم لوگ 2 طرح سے ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں۔ شہر میں آج بھی بہت سارے لکھنے والے اور بہت ہی معتبر لوگ موجود ہیں جن کا شعرہ آپ کی ہی طرح ہے پورے عالمی افق پر، لیکن مزاج کے بارے میں اگر بات کریں گے تو مرحوم الیاس وسیم صدیقی صاحب بہت سارے معنوں میں اتنے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کہ اگر میں صرف چند اوصاف کا تذکرہ کروں، یہی خاص بات کہ وہ جب بھی ملتے تھے تو تپاک سے ملتے تھے، کہیں سے یہ نہیں لگتا تھا کہ یہ جاگ میرے شہر کے مصنف ہیں، یہ قندیل حرف کے مصنف ہیں، یہ تعارف و تبصراتی جو ان کے جو مضامین کی جو کتاب آئی ہے یہ اس کے مصنف ہیں، کہیں سے ایسا لگتا نہیں تھا۔ ظرافت آمیز کے مصنف ہیں، یہ وہی محقق اور یہ وہی تاریخ نویس ہے، مطلب اتنی بڑی شخصیت، اور ان کے ساری ایسی کہ وہ لگتا تھا کہ ان کی بات میں جو کاٹ رہتی تھی نا، وہ سکھانے کے واسطے رہتی تھی کہ ہم لوگ کب فعال رہیں گے، زیادہ تر ان کی ہی طرح جو اس طرح سے جو اس عمر میں بھی وہ جس طرح سے ایکٹیو ہیں، فعال ہیں۔
سارا ان کا اچیومنٹ اگر دیکھا جائے تو عمر کے 45 سال یا 50 سال کے بعد علمی و ادبی اچیومنٹ کی بات کر رہا ہوں. اس سے پہلے تو ماشاء اللہ آپ کی جو سیاسی شخصیت رہی ہے اس سے ہر شہر کا ہر سیاسی شعور اور سماجی شعور رکھنے والا فرد واقف ہے. لیکن مزاج ماشاء اللہ ان میں تکبر نہیں, کوئی گھمنڈ نہیں, وہی انکساری, وہی منکسر المزاجی سے ہر چھوٹے بڑے سے ملنا, اور بات بات میں بہت سارے پیغام دے دیا کرتے تھے وہ. اچھا, ان کے علمی قابلیت اور ان کا کیا مطلب تھا, انہوں نے کہاں مطلب اپنے فرائض انجام دیے, آپ وہ بھی ہمارے ویورز کو بتا دیں. جی, جمہور ہائی اسکول سے وہ درس و تدریس سے وابستہ رہے. مشہور اور معروف ادارہ ہے نہال صاحب کا. وہاں پر وہ سمجھ کے چلو کہ اسسٹنٹ ٹیچر رہتے ہوئے سپروائزر ہوئے اور اسسٹنٹ ہیڈ ماسٹر ہوئے. میرے خیال سے محمد حسن فاروقی صاحب اس وقت ہیڈ ماسٹر تھے, تو یہ وہاں سے ان کی جو پروفیشنلی وہ وہاں سے وابستہ رہے. اچھا, پھر وہ مطلب سبکدوش ہوئے جی, تو اس کے بعد انہوں نے کیا مطلب اپنا وہ اختیار کیا؟ عام طور پہ سبکدوشی کے بعد مدرسین کا یہ جو جس فیلڈ میں بھی رہتا ہے, ریٹائرمنٹ کے بعد بہت سارے لوگ ایک عجیب سے نفسیاتی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ جاب ہی نہیں, زندگی بھی چلی گئی, ختم ہو گئی, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. الیاس صدیقی صاحب واحد ایک ایسی مثال ہے میرے جاننے میں جو ریٹائرمنٹ کے بعد سے ہی زیادہ تر فعال رہے ہیں, اور ان کو جاگ میرے شہر کالم میرے خیال سے لکھتے ہی وقت اسی پیریڈ میں انہی برسوں میں سندے وات کا مسئلہ ہوا تھا. ہڈیوں میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ لکھنے سے بھی قاصر تھے. تو اکثر گفتگو میں وہ بتایا کرتے تھے کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اب شاید ہی میں کبھی لکھ سکوں, لیکن ہم لوگ واقعی ان کی قوت ارادی پر, ان کی ول پاور پر اور ان کی مثبت سوچ پر رشک کرتے ہیں کہ انہوں نے اس بیماری پہ نہ صرف قابو پایا بلکہ وہاں سے مزید فعال ہوئے. اچھا, میں نے آپ کے کچھ فوٹوز وغیرہ دیکھے, آپ ان کے ساتھ کچھ مطلب جج وغیرہ کے بھی فرائض انجام دے رہے ہیں, کہاں کا کیا معاملہ تھا وہ آپ بھائی میرے عمران بھائی, یہ سمجھ کے چلو مجھ جیسے طالب علموں کی یہ اللہ رب العالمین نے یہ عزت دیا ہے. یہ ہماری کوئی اوقات نہیں تھی کہ ہم ان کے ساتھ اس طرح سے بیٹھ سکیں. بخدا یہ کوئی میں مبالغے سے کام نہیں لے رہا ہوں, میں یہ کوئی کثر نفسی نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. یہ منتظمین کو جب بھی علمی و ادبی پروگرام کے تعلق سے یہ لگتا تھا کہ جہاں کہیں ہمارا بھی مجھ جیسے نوجوانوں کا, جیسے افضال انصاری ہے, مشاہد رضوی صاحب ہے, طاہر انجم صدیقی ہیں خاص طور پہ, یہ بہت معتبر نام ہے میری عمر کے لوگوں میں, تو جہاں کہیں بھی لگتا تھا منتظمین کو, اسکولوں کے منتظمین کو یا ثقافتی پروگرام کو جو ارینج کرتے تھے, آصف صاحب نے بھی جو فیسٹیول منعقد کیا تھا, تو خاص طور سے ہمارے بہت ہی مربی اور ہمارے مشفق عبدالعلیم صدیقی صاحب, ان جیسے لوگوں کو جب کبھی بھی لگا کہ بیت بازی کا مقابلہ یا مضمون نویسی, خاص طور پہ مضمون نویسی کا کچھ مقابلے ہیں بچوں میں, انٹر اسکولز, انٹر کالجز, اور کچھ تقریروں کے مقابلے ہیں, تو وہاں پہ اکثر و بیشتر ڈاکٹر الیاس وسیم صدیقی صاحب سے ہمارا ساتھ رہا ججنگ کے طور پہ. منتظمین کی نظر عنایت ہوا کرتی تھی اور خوش قسمتی یہ رہتی تھی کہ ہمارا ساتھ بنتا گیا الحمدللہ. ابھی فی الحال باتوں باتوں میں ایک مرتبہ نہال صاحب کا نام نکلا, ایک مرتبہ آصف صاحب کا نام نکلا, تو شاید موصوف بھی جو ہے وہ سیاست سے کچھ لگاؤ رکھتے تھے کبھی کسی دور میں. سیاست سے لگاؤ اگر میں یہ کہوں کہ میری دانست میں نہال صاحب کے بعد, ہارون انصاری کے بعد, عائشہ حکیم کے بعد سب سے زیادہ, اور شبیر سیٹھ کے بعد سب سے زیادہ اور انتہائی غضب کا ہمہ جہت جو سیاسی شعور تھا, بلا مبالغہ وہ مرحوم ڈاکٹر الیاس وسیم صدیقی صاحب کے پاس تھا. آپ کی تقریریں, آپ کے بیلاگ بولنے کا جو انداز, آپ کے جو سارے جو سیاسی جو پیغامات, جو سماجی شعور ہوا کرتے تھے نہال صاحب کے اسٹیج سے سننے سے تعلق رکھتے تھے. اچھا, یہ کسی ادارے میں کچھ مطلب کہیں کہ وہ ممبر وغیرہ بھی تھے, کیا تھے؟ الیاس صدیقی صاحب کی شخصیت کو ہم لوگ خاص طور سے علمی و ادبی حیثیت سے زیادہ جانتے ہیں. وہ ایسے تو کئی جیسے انجمن ارتقاء ادب, اور میرے خیال سے یہ خود ان کی ہی قائم کردہ یہ بزم تھی. وہاں پہ سب نثری نشستیں ہوا کرتی تھیں, یا غالباً شاید شعری نشستیں ہوا کرتی تھی. ان کے جو معاصرین میں تھے اسحاق خضر صاحب, اللہ رب العالمین انہیں عافیت کے ساتھ تندرستی عطا فرمائی, اسحاق خضر صاحب, حسین عاجز صاحب, ظہیر قدسی صاحب, شبیر ہاشمی ہیں, سلطان سبحانی صاحب ہیں, یہ سب آپ کے معاصرین میں تھے. تو انہی لوگوں کے ذریعے وہ ایسی انجمنوں میں بیٹھ کے اپنی شعری اور نثری کاوشات پر
باقاعدہ وہاں پہ مباحث ہوا کرتے تھے صحت مند، سیکھنا سکھانے کا ماحول ہوا کرتا تھا، یہ ادبی تنظیموں کی بات. اور ایسے میرے خیال سے وہ انجمن جمہور سے منسلک تھے، تو نہال صاحب کی جتنی انجمنیں تھیں وہاں پہ کہیں نہ کہیں ان کا ایکٹیو رول ضرور رہا ہے. اچھا، اگر ہمارے ویورز کے سامنے آپ ان کے خراج عقیدت کے لیے کچھ لفظ بول دیں تو وہ بھی اچھا رہے گا. جی، بس یہی ہے کہ یہ شہر ہمارے شہر کا بہت ہی ایسا عظیم نقصان ہے جس کا پر ہونا میرے خیال سے مستقبل قریب میں بہت ہی مشکل ہے. وجہ یہ ہے کہ الیاس صدیقی صاحب ایک ایسی شخصیت رہے ہیں جو ہر موضوع پر گھنٹوں بلا تکان بنا رکے ہوئے ریفرنسز اور حوالہ جات کے ساتھ بات کر سکتے تھے. آج خراج عقیدت کے طور پہ مجھے یہی کہنا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. آپ کے اہل خانہ کو، خصوصاً اعجاز صدیقی بھائی، امتیاز صدیقی بھائی، ہماری بہن ڈاکٹر شاہینہ صدیقی، عمران صدیقی اور ان کے پورے اہل خانہ کو اللہ رب العالمین فوری صبر جمیل عطا فرمائے. اور ویورز کے لیے یہی پیغام ہے کہ کبھی نہ رکنے والا، کبھی نہ تھکنے والا یہ شخص مرحوم الیاس وسیم صدیقی صاحب ہم سب لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل تھے. ہمیں بھی، ہم جس فیلڈ میں بھی ہے وہاں پہ ہمیں سستی اور کاہلی کی وجہ سے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی صلاحیتوں کے مطابق مستقل مزاجی سے انہی کی طرح کام کرتے جانا ہے. یہ تھے ہمارے ساتھ عمران جمیل سر، جنہوں نے ڈاکٹر الیاس وسیم صدیقی سر کے بارے میں بہت ہی اچھا تبصرہ کیا. ایسے ہی دیکھتے رہیے جاگ میرے شہر نیوز چینل. کیمرہ مین امان اللہ کے ساتھ.